السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی پہلی درستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے اور پھر ماں اپنے جگر کا ٹکڑا استاد کے حوالے کر دیتی ہے اور استاد اس کے لیے پوری دنیا کی ایک درستگاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ باپ بچے کو زمین پر قدم قدم چلنا سکھاتا ہے، استاد اسے دنیا میں آگے بڑھنا سکھاتا ہے۔ استاد کا کردار معاشرے میں بہت اہم ہے۔ ہر سال 5 اکتوبر کو اساتذہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے 1994 میں یہ دن منانے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ پاکستان میں 2007 سے یہ دن سلام ٹیچرز کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ معلمی وہ پیشہ ہے جسے صرف اسلام میں نہیں بلکہ ہر مذہب اور معاشرے میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی استاد کی قدر کی وہ دنیا بھر میں سرفراز ہوئی۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان، فرانس، ملائیشیا، اٹلی سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں جو عزت و مرتبہ استاد کو حاصل ہے وہ ان ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم کو بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ استاد عظمت کا مینار ہے جو اندھیرے میں ہمیں راہ دکھاتا ہے، ایک سیڑھی ہے جو ہمیں بلندی پر پہنچا دیتی ہے، ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم بیان کیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا۔ استاد کی عظمت و اہمیت اور معاشرے میں اس کے کردار پر ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ استاد دراصل قوم کے محافظ ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔ معلم کا فرض سب فرائض سے زیادہ مشکل اور اہم ہے، کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی، تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی کلید اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کی ترقی کا سرچشمہ اس کی محنت ہے۔ معلم فروغ علم کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے علم سے فائدہ وہ نیک بخت اٹھاتے ہیں جن کے سینے ادب و احترام کی نعمت سے مالا مال ہوں، کیونکہ ادب ایک درخت ہے اور علم اس کا پھل۔ اگر درخت ہی نہ ہو تو پھل کیسے لگے گا؟ سب محنتوں سے اعلیٰ درجے کی محنت اور کارگزاریوں میں سب سے زیادہ پیش قیمت کارگزاری ملک کے معلموں کی کارگزاری ہے۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اسے استاد کا درجہ دیتا ہوں۔ ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے نہ بیٹھو اور ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے اس کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہارون الرشید کے دربار میں کوئی عالم تشریف لاتے تو بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ درباریوں نے کہا کہ اس سے سلطنت کا رعب جاتا رہتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اگر علماء دین کی تعظیم سے رعب سلطنت جاتا ہے تو جائے۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون کو علم و ادب کی تعظیم کے لیے امام اصمعی کے سپرد کر دیا تھا۔ ایک دن ہارون اتفاقاً ان کے پاس جا پہنچے، دیکھا کہ اصمعی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون الرشید نے برہمی سے کہا، میں نے تو اسے آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اس کو ادب سکھائیں گے، آپ نے شہزادے کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے؟ ویوز، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔